پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ امام مہدی بن کے مسیح موعود بن کے اگر عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں تو کس جرم سے ان کی نبوت چھینی جائے گی؟ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ جی وہ آئیں گے اور آئیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور قرآن کہتا ہے وہ ہوں گے نبی. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ختم نبوت کی رٹ لگائی ہوئی ہے علماء نے کہ جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کی صورت میں کیسے آ سکتے ہیں؟ ختم نبوت نہیں ٹوٹے گی؟ کہتے ہیں جی وہ چونکہ پہلے سے پرانے ہوں گے اس لیے نہیں آ سکتے. بھئی حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا کہ پرانا آ سکتا ہے نیا نہیں آ سکتا، اگر لکھا ہے تو بتا دو. اس طرف نہیں آتے ہیں. جبکہ قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پیش کر رہا ہے. ہم ان علماء کے سامنے 30 آیتیں رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں اور خدا کا خوف کرو اور خدا سے ڈرو، ایک آیت تو نکال کے بتاؤ جس میں لکھا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ بجسم انصری چلے گئے ہیں. وہ تو پیش نہیں کرتے. کبھی پلٹی ماریں گے حدیث کی طرف چلے گئے، ہم کہتے ہیں چلو حدیث میں دکھا دو کہ زندہ آسمان پہ چلے گئے ہیں بجسم انصری، وہاں بھی نہیں دکھا سکتے ہیں. صرف منہ کی باتیں اور ختم نبوت کی جو بال اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. ہم بھی کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آ سکتا. لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ایک نبی آئے گا تو علماء جتنا مرضی زور لگا لیں اس کے آنے کو کوئی نہیں روک سکتا. ان علماء کو چاہیے کہ وہ مسلم شریف کی اس حدیث کو پڑھیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کے متعلق نبی اللہ عیسیٰ و اصحابہ کے الفاظ 4 مرتبہ دہرائے ہیں کہ وہ اللہ کا نبی ہوگا، وہ اللہ کا نبی ہوگا اور اس کے صحابہ بھی ہوں گے. تو پھر یہ علماء کیوں انکار کرتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہو سکتے؟ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کو بنی اسرائیل میں گھسیٹ کے لانا چاہتے ہیں ادھار ایک مسیح. ہم کہتے ہیں ہمیں ادھار کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا کامل ہے کہ اس کو کسی بنی اسرائیلی کو گھسیٹ کے لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ امت مسلمہ کی اصلاح کرے، بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ اس قدر مضبوط ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح 1000 نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو سکتے ہیں. اور ہمارا کیا جرم ہے ان میں جو ہمیں یہ فتوے دیتے ہیں؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ لکھا ہے ہمارا جرم بس یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہوگا اسی امت سے پیدا رہنما ہوگا، نہ آئے گا مسلمانوں کا رہبر کوئی باہر سے، جو ہوگا خود مسلمانوں کے اندر سے کھڑا ہوگا. ہمارا جرم یہ ہے. ہم کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ ایسی ہے جو ایک نہیں 1000 نبی پیدا کر سکتی ہے. ہمیں کسی نبی بنی اسرائیلی کی ضرورت نہیں. اور مرزا غلام احمد شاہ قادیانی نے یہی دعویٰ فرمایا ہے کہ مجھے جو نبوت کا انعام ملا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. اور قرآن کریم یہ وعدہ کرتا ہے کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر کامل ایمان رکھے گا اور اس کی اتباع کرے گا تو لازماً اللہ تعالیٰ اس کو نبوت کے انعام سے سرفراز کرے گا. تو مجھے یہ جو انعام ملا ہے یہ اس مطابقت اور کامل فرما برداری کے نتیجہ میں ملا ہے. میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہٹ کر میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. میرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری شریعت قرآن ہے، نماز میرے پہ فرض ہے، روزے میرے پہ فرض ہیں، حج میرے پہ فرض ہے، زکوٰۃ میرے پہ فرض ہے، تمام وہ احکامات جو اسلام پیش کرتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ علماء ایسی عقل ماری گئی ہے کہ اپنے بزرگوں کی طرف بھی نہیں دیکھتے. یہ دیکھیں یہ میرے پاس قرآن کریم ہے، یہ اشرف علی صاحب تھانوی کا ترجمہ ہے. یہ آپ یاد رکھیں، آپ جائیں گھروں میں ضرور خریدیں. یہ ترجمے والا قرآن ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی والا. اور اس میں سورہ فاتحہ میں آپ دیکھیں، سورہ فاتحہ کی جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کے اوپر انہوں نے حاشیہ لکھا ہوا ہے. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ترجمے میں حاشیہ لکھا ہوا ہے. اور حاشیے کا دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. انعام کے اوپر حاشیے کا نمبر لکھ کے لکھتے ہیں انعام سے دینی انعام مراد ہے. تبلیغی جماعت کا ایک وفد آیا ہوا تھا تو مجھے میرے ایک ساتھی کہنے لگے مولانا آپ نا ہمارے آپ نے جماعت میں جانا ہی جانا ہے. بہت پیچھے پڑے، ان کے والد احمدی تھے، وہ خود احمدی نہیں تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے لے چلو. میں کہا میں اس شرط پہ جاؤں گا 2 گھنٹے میں ان کی بات سنوں گا، 10 منٹ مجھے دینے ہیں بولنے کے لیے. کہتے ہاں میں لے دوں گا. میں کہا ٹھیک ہے. میں چلا گیا ان کے ساتھ. مولوی صاحب بیٹھ گئے، بات چیت ہوتی رہی. جب اس نے دیکھا نا اب بات ختم ہونے لگی، میں جیسے اٹھا وہ تو جو مجھے لے کے آئے تھے وہ تو کھسک گئے. میں نے ان کو لٹریچر دیا، میں نے تعارف کروایا. اب وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو یہ پتہ لگ گیا جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتا ہے. اگلے دن میں ظہر کی نماز کا وقت، چونکہ میں تبلیغ کے لیے نکل جاتا تھا، ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا تو میں وہیں مسجد میں جا کے اپنی نماز پڑھ لیتا تھا.
मेरा एक पांव अंदर एक बाहर। तो वो जो मुअज्जिन था कहने लगा, चलो चलो चलो, तुमको यहाँ नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, चले बाहर चले बाहर। मैंने कहा ठीक है, मैंने वहां से निकला, मैं जामा मस्जिद चला गया, जाकर नमाज पढ़ ली। शाम हुई तो मैंने पता किया इस मस्जिद के सेक्रेटरी कौन है, मैं उनके पास चला गया, दरवाजा खटखटाया तो मैंने कहा जी बताइए, मैं कहा जी वो गलती हो गई है, माफी मांगने आया। कहने लगे जी क्या, नहीं ऐसी क्या बात है, क्या गलती? मैंने कहा नहीं बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो मेरा ख्याल था मैं आपसे अब माफी मांग लूं। कहते फिर भी बताइए। मैंने कहा वो जो लंबा लाइन में वहां जो एक मस्जिद है पुलिस लाइन में, वो मुझे नहीं पता था कि वो आपकी है, वो मैं समझा अल्लाह मियां की है। तो मैं उसमें ना एक कदम आगे रखा, एक मेरा बाहर था, तो मुअज्जिन साहब मुझे कहने लगे नहीं 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 ये हमारी मस्जिद है, तुम निकलो यहाँ से। मैंने कहा वो जो कदम मैंने आपकी मस्जिद में रख दिया ना, माफी मांगने आया हूँ, गलती होगी मेरे से। बेचारे बड़े शर्मिंदे हुए, कहने लगे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारे उलमा ऐसे करते हैं, आप जब चाहे नमाज। अच्छा मैं उनको बोल दूंगा। उसके बाद उस मौलवी की हालत ये थी और मुअज्जिन की हालत ये थी, मेरा कदम मस्जिद के अंदर होता था, दूसरे दरवाजे से वो बाहर होता था। दम नहीं है इन लोगों में कि हमसे बात करें। कुरान और हदीस हम कहते हैं, इनके सामने रखते हैं। अगर आप मौलवी हो तो मिलाओ के मौलवी हो, अगर तुम्हें दम है, अगर तुम्हारे अंदर सदाकत है, तुम आओ कुरान और हदीस को लेकर हमारे सामने बात मुकाबला करो। और मैं तुमको बताता हूं, कुरान और हदीस तुम लोगों को झुठलाएगा। तुम लोग कभी भी अपनी दलीलों में कुरान और हदीस को पेश नहीं कर सकते। जहां तुम कुरान को देखोगे वो हमारी सदाकत पेश कर रहा होगा, जहां तुम हदीस को देखोगे वो हमारी सदाकत में खड़ा होगा। मैं आज बेंगलोर के उलमा को ये चैलेंज करता हूं कि आओ और आकर तुम अपनी सदाकत के किसी भी टॉपिक पर तुम खत्मे नबूवत ले लो, तुम अजराए नबूवत ले लो, तुम वफात मसीह ले लो, तुम हयात मसीह ले लो, किसी अकीदा पर तुम आओ हमारे साथ आकर मुकाबला करो। कुरान तुम्हें ठोकरें मारेगा और तुम्हारी सदाकत में एक भी बात तुम्हारे हाथ में नहीं देगा। और सारी सदाकतें हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन प्यारों के साथ हैं, जो मसीह मौत के गुलाम हैं, जिन्होंने कुरान को हाथ में पकड़ा हुआ है, जिन्होंने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ में पकड़ा हुआ है। इन उलमा के पास सिवाय गलत बातों के और झूठी बातों के और कुछ नहीं। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आसमान के नीचे पाई जाने वाली मखलूक में से सबसे बदतरीन मखलूक वो उलमा होंगे, जो फितने पैदा करेंगे और वो फितने वापस इन्हीं में लौट जाएंगे। जमात अहमदिया का कोई एक इश्तिहार दिखा दे जो इस तरह का फितना अंगेजी वाला हो। ये उलमा सिवाय फितना के और कुछ नहीं करते। ये फितने वापस इन्हीं में लौटेंगे और इन्हीं को हलाक करेंगे। जमात अहमदिया इसी तरह फलती और फूलती चली जाएगी। दुनिया की कोई ताकत इसकी तरक्की को रोक नहीं सकती।